کی جو اسپیکر ہیں وہ سائرہ نعمان ہیں، اور اس کے انٹروڈکشن کے لیے چیزیں تو بہت ساری ہیں میرے پاس، لیکن ایک چیز جو آئی گیس ہو کہ اس کے انٹروڈکشن کے لیے کافی ہے، شادی سے پہلے یہ بندی 12 سال ہم سے دور رہی ہے، لٹرلی 12 سال از اے لائک ایک بہت بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 12 سال، اور ہم سے دور رہنے کا مقصد اس کا بیسیکلی یہ تھا کہ شی واز لرننگ مینی تھنگس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو اسلامک ایجوکیشن۔ ہم ڈپریشن کے ہمیشہ ملٹیپل فیزز سے گزرتے ہیں، اور ہم سب لوگ گزرتے ہیں، اور میرے خیال میں ڈپریشن ڈورز جو آپ کو قرآن حدیث یا فطرت کی بات سن کے مل سکتی ہے، وہ آپ کو اینٹیڈوٹ ڈپریشن وہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آپ مطلب جب بھی دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے موٹیویشنل ہوتی ہیں۔ سم ٹائم تو کچھ لوگوں کو تو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی آیت سن کے، کوئی ترجمہ سن کے، یا کوئی بھی حدیث سن کے، اسپیسیفکلی قرآن کی کوئی آیت سن کے، سم ٹائم بندے کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ مجھ سے بول رہا ہے، شاید کہ اللہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی نو کہ یہ ہر کسی کو فیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو فیل ہوتی ہے تو اس وقت اس بات کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میرا وہم ہے۔ وہ آپ کا وہم نہیں ہوتا، وہ لٹرلی وہ اللہ پاک آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا پروف میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دینا چاہوں گا۔ اس بات کا پروف ایکچولی یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک بات رہی ہے، ہمیشہ سے میرے ذہن میں ایک بات رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں بولا جاتا ہے جی کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ قرآن ایک بک ہے، مطلب 500-600 صفحوں کی ایک بک ہے جس کے اوپر کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کے اوپر سیٹسفائی نہیں کر پایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ واقعی ہی ایک معجزہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ ڈھونڈتا تھا کہ قرآن کیسے معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو میں ایک دو چیزیں جو میں نے انالائز کی ہیں، جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جو اس بات کا پروو ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، وہ کتاب کسی نہ کسی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے اوپر لکھی جاتی ہے، یا وہ ہسٹری کے ریلیٹڈ ہوگی، یا وہ سائنس کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ سائنس کے کسی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، زوالوجی، پیتھالوجی، ان ساری چیزوں کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اور وہ کتاب جب بھی اس کے اندر جو بھی لکھا ہوگا وہ ہمیشہ اسی ٹاپک کے بارے میں بات کرے گی۔ لیکن ایک چیز آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو گائز کہ آپ اس چیز کو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ قرآن کو ہسٹری کی بک سمجھ کے پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو ہسٹری کی باتیں بتا رہا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو کیمسٹری کی بک سمجھ کے پڑھیں گے وہ آپ کو کیمسٹری کی باتیں بتا رہا ہوگا۔ اگر فزکس کی بک سمجھ کے پڑھیں گے وہ آپ کو فزکس کی باتیں بتا رہا ہوگا۔ اگر آپ اس کو فلسفی کی بک سمجھ کے پڑھیں گے یا آپ کو فلسفی کی باتیں بتا رہا ہوگا۔ اگر آپ اس کو فیوچر کی بک سمجھ کے پڑھیں گے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ فیوچر کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لٹرلی وہ آپ کو فیوچر کی چیزیں بتا رہا ہوگا۔ آپ کے مائنڈ کے اندر جو پرسپیکٹیو لے کے آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن آپ کے اس پرسپیکٹیو کے اوپر ایز اٹ از پورا اتر رہا ہوگا۔ سائیکالوجی کی بک سمجھ کے پڑھو گے یہ آپ کو سائیکالوجی کی باتیں بتائے گا، اور یہی اس کا جو ہے میری سائرہ نے ہمیں واپس جوائن کر لیا۔ سائرہ، آئی وڈ لائک کہ آپ ہمیں سورہ عصر کی تلاوت اگر سنا دیں تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ والعصر، زمانے کی قسم،
ان الانسان بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو سورۃ العصر کا کل بھی ہم نے تعارف پڑھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کی 3 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی 3 آیات ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ تو گویا یہ صورت جو ہے، سورۃ العصر جو ہے، یہ جملوں کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت وسیع ہے۔ اس صورت کے تقریباً ٹوٹل 10 الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انسان کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ آپ نے کل بھی سنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ ایک ہی صورت نازل کر دیتا اور انسانیت جو ہے اس کو سمجھ لیتی اور اس پر عمل کر لیتی تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی۔ یعنی اس کا مفہوم، اس صورت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور سورۃ العصر جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ ابتدائی نبوت کے ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے مشرکین مکہ کو، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ یعنی کہ سخت تھے، وہ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے، تو اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ العصر نازل کی تھی کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جائیں، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، اور عرب لوگ جو تھے وہ عربی زبان بھی جانتے تھے، اور وہ بہت جلدی اس زبان کو سمجھ لیتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم لوگ تو تب تک نہیں نہ سمجھ سکتے عربی کو جب تک ہم باقاعدہ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں دیکھوں نا کہ وہ عرب لوگ اتنے سخت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے یہ والی صورت اس وقت نازل کی تھی ان کے لیے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم خود کو دیکھیں، میں خود کو دیکھوں، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کیا یہاں پر، مجھے آپ کے لیے منتخب کیا، تو اس کی وجہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پھر، جیسے وہ بہت سخت دل ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کے لیے اللہ کے نبی کو چنا اور اللہ کے نبی پر یہ والی صورت نازل کی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دور میں لے کر گئے کہ جیسے ہمارے دل بھی اتنے سخت ہو گئے، اور جیسے عمیر بھائی کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی یہ ہم چیزیں، مذہب ہمارا جو دین ہے یا قرآن پاک کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دوبارہ پھر ہمیں ہمارے لیے اس صورت کو منتخب کیا۔ اب دیکھیں عمیر بھائی کے ذہن میں انہوں نے اس صورت کو چنا کہ ہم یہ ٹاپک رکھتے ہیں، تو یہ کس نے ڈالا تھا؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا عمیر بھائی کے ذہن کے اندر، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس صورت سے سبق حاصل کریں اور ہمارے دل بھی نرم پڑیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے اس صورت کو نازل کیا تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا صحیح فہم عطا کرے اور ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ وہ یہ کہ نیک اعمال کرنے کی فضیلت کیا ہے اور برے اعمال کرنے کی قباحت کیا ہے، اور آخرت میں پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو یہ اس صورت کا شان نزول تھا، بہت اور شکریہ اس سائرہ، بہت شکریہ۔